أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکے میں واقع ہے. اس کو خیر و برکت دی گئی اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا. اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں. ابراہیم کا مقام عبادت ہے اور اس کا حال یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہوا مامون ہو گیا. سورہ آل عمران آیت نمبر 96 اور 97 میں مکہ مکرمہ اسلامی شان و شوکت اور سطوت کا مظہر ہے اور اللہ کا پہلا گھر کعبہ اس کے جاہ و جلال اور فضل و کرم کا مرکز ہے. نماز کے وقت تمام دنیا کے مسلمان کعبے کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں. 4 دانگ عالم میں یہی وہ جگہ ہے جہاں تقریباً 20 لاکھ مسلمان حج کے لیے ہر سال جمع ہوتے ہیں. مکہ شہر کو قرآن کریم میں ام القریٰ کہا گیا ہے. ارشاد باری تعالی ہے یہ قرآن عربی ہم نے تمہاری طرف وحی کیا ہے تاکہ تم بستیوں کے مرکز شہر مکہ اور اس کے گرد و پیش رہنے والوں کو خبردار کر دو. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے جب اپنی بیوی ہاجرہ اور ننھے اسماعیل کو مکہ کی بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کر جانے لگے تو آپ نے جاتے وقت یہ دعا فرمائی تھی جس کا ذکر سورہ ابراہیم کی 37ویں آیت میں ملتا ہے. ارشاد باری تعالی ہے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. پروردگار میں نے ایک بے آب و گیا وادی میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا ہے. پروردگار یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ لوگ یہاں نماز قائم کریں، لہذا تو لوگوں کو ان کا مشتاق بنا اور انہیں کھانے کو پھل دے، شاید کہ یہ شکر گزار بنی. یہ اسی دعا کی برکت ہے کہ پہلے سارا عرب مکے کی طرف حج اور عمرے کے لیے کھچ کر آتا تھا اور اب دنیا بھر کے لوگ کھچ کھچ کر وہاں جاتے ہیں. پھر یہ بھی اسی دعا کی برکت ہے کہ ہر زمانے میں ہر طرح کے پھل، غلے اور دوسرے سامان رزق وہاں پہنچتے رہتے ہیں. حالانکہ اس وادی غیر ذی زرع میں جانوروں کے لیے چارہ تک پیدا نہیں ہو سکتا. تاریخ کعبہ. کعبے کی تعمیر کے سلسلے میں مختلف روایات ہیں. کعبے کو سب سے پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام نے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اثر نو اس کو تعمیر کیا. اس تعمیر کا ذکر تو خود قرآن مجید نے کیا ہے. اس کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 میں ملتا ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور یاد کرو ابراہیم اور اسماعیل جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، تو سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کعبے کے ابتدائی آثار تو مٹ چکے تھے، مگر فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ مقام بتا دیا تھا جہاں تعمیر ہوئی تھی. ہزاروں سال کے حوادث نے عرصہ ہوا اس کو بے نشان کر دیا تھا. البتہ اب بھی وہ ایک ٹیلا یا ابھری ہوئی زمین کی شکل میں موجود تھا.
انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے اس کو کھودنا شروع کیا تو سابقہ تعمیر کی بنیادیں نظر آنے لگیں. انہی بنیادوں پر اثر نو بیت اللہ کی تعمیر کی گئی، مگر قرآن حکیم نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کا معاملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع کیا ہے اور اس سے پہلے کی حالت کا کوئی تذکرہ نہیں کیا ہے. اس کا ذکر سورہ حج کی آیت نمبر 26 اور 27 میں ملتا ہے. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. یاد کرو وہ وقت جبکہ ہم نے ابراہیم کے لیے اس گھر خانہ کعبہ کی جگہ تجویز کی تھی، اس ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام و رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو، اور لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے دو کہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور دبلے پتلے اونٹوں پر سوار آئیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی آپ ہی کی ملت کی پیروی کا حکم دیا گیا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام دین اسلام ہی کے داعی تھے. سن 570 عیسوی یا 571 عیسوی میں جب یمن کا حاکم ابرہا کعبے کو ڈھانے کے لیے مکہ پر حملہ آور ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت خود فرمائی اور اس کی فوج کو نیست و نابود کر دیا. اس کا ذکر قرآن کریم کی سورہ فیل میں ملتا ہے. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی تدبیر کو اکارت نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے، پھر ان کا یہ حال کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا. جس سال یہ واقعہ پیش آیا اہل عرب اسے عام الفیل کہتے ہیں. اسی سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس زمانے میں پیدا ہوئے مکہ بت پرستی کا مرکز تھا. خود کعبے میں 360 بت رکھے ہوئے تھے. دیگر رسوم جاہلیت بھی عام تھیں. لوگ اریاں ہو کر کعبے کا طواف کرتے تھے. سن 2 ہجری میں تحویل قبلے کے ذریعے بیت المقدس کے بجائے کعبے کو قبلہ بنانے کا حکم آیا. اس وقت سے لے کر آج تک بلکہ قیامت تک مسلمان اسی رخ منہ کر کے نماز پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ. تحویل قبلہ کا ذکر سورہ بقرہ کی 144ویں آیت میں ملتا ہے. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. یہ تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں. لو ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیرے دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو. مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دو. اب جہاں کہیں تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو. کعبۃ اللہ تمام دنیا کے مسلمانوں کا قبلہ ہے جدھر رخ کر کے وہ نماز ادا کرتے ہیں. یہ امت مسلمہ کی وحدت کی علامت ہے. ہر مسلمان خواہ دنیا میں کہیں بھی ہو نماز کے لیے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرتا ہے. اس کا ذکر قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 149 اور 150 میں ملتا ہے. ومن حيث خرجت فول
المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم. تمہارا گزر جس مقام سے بھی ہو وہیں سے اپنا رخ نماز کے وقت مسجد الحرام کی طرف پھیر دو، کیونکہ یہ تمہارے رب کا بالکل برحق فیصلہ ہے، اور اللہ تم لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے. اور جہاں سے بھی تمہارا گزر ہو اپنا رخ مسجد الحرام ہی کی طرف پھیرا کرو، اور جہاں بھی تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے. مسجد حرام کے معنی ہے حرمت اور عزت والی مسجد. اس سے مراد وہ عبادت گاہ ہے جس کے وسط میں خانہ کعبہ واقع ہے. صفا و مروہ دراصل دو پہاڑیاں تھیں جن کی چوٹیاں مسجد الحرام کے شمالی حصے میں واقع تھیں. اس کے قریب ہی وہ جگہ تھی جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں اپنی نیک بی بی حضرت ہاجرہ اور اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ گئے تھے. پانی کی تلاش میں حضرت ہاجرہ نے صفا و مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے تھے. ان پہاڑیوں کا درمیانی حصہ نشیب میں تھا، لہذا بی بی ہاجرہ ننھے اسماعیل کی نظر سے اوجھل ہو جانے کے سبب اس جگہ سے دوڑ کر گزرتی تھیں. بی بی ہاجرہ کی اس سعی کو اللہ تعالیٰ نے بے حد پسند اور مقبول فرما کر ننھے اسماعیل کی ایڑیوں کی رگڑ کی جگہ نہ رک سکنے والا پانی جاری فرما دیا، جس کو بی بی ہاجرہ نے مٹی اور پتھر سے گھیر کر زمزم یعنی ٹھہر جا کہا، جو زمین پر بہنے سے تو رک گیا مگر ایسے خشک ریگستان میں لامحدود مقدار میں جاری و ساری ہے، اور ہزاروں سال سے زمزم کا پانی اللہ تعالی کے انعام و اکرام کا مظہر ہے. چنانچہ ہر حاجی اور عمرہ کرنے والے کو بی بی ہاجرہ کی پریشانی اور پانی کی سعی کی اتباع میں صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لازمی لگانے کا حکم ہے، اور یہ حج اور عمرے کے مناسک میں شامل ہے. قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی 158ویں آیت میں ارشاد ہوتا ہے، إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. یقیناً صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان سعی کر لے، اور جو برضا و رغبت کوئی بھلائی کا کام کرے گا اللہ کو اس کا علم ہے اور وہ اس کی قدر کرنے والا ہے. سن 8 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے جنگ و جدال کے بغیر مکہ فتح کیا. اس سے اسلام میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا. کفر و شرک کے تمام انبار جو کعبے کے گرد جمع ہو گئے تھے اب صاف کر دیے گئے. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چھڑی سے انہیں گراتے جاتے اور پڑھتے جاتے تھے، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل تو مٹنے ہی والا ہے. سن 9 ہجری کے حج کے موقع پر مکہ مکرمہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عملی تسلط پہلی دفعہ ہوا، جبکہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود شریک نہیں تھے، بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر الحج کے فرائض انجام دیے اور نئے انتظامات کا اعلان کیا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے سورہ توبہ کی آیات پڑھ کر اعلان کیا، اس سال کے بعد مشرکین کو بیت اللہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں کیونکہ وہ ناپاک یعنی نجس ہے. سن 10 ہجری میں
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حج کی قیادت فرمائی. یہی حجۃ الوداع تھا. اس موقع پر ایک بھی مشرک موجود نہ تھا. کعبہ بلا شرکت غیر مسلمانوں کا مقدس حرم بن گیا. حج کے اکثر مناسک میں بنیادی حیثیت کعبے ہی کو حاصل ہے. سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اور یہ کہ ہم نے اس گھر کعبے کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا تھا، اور لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ابراہیم جہاں عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس مقام کو مستقل جائے نماز بنا لو، یعنی حرم پاک کو. اور ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید کی تھی کہ میرے اس گھر کو